السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے، اس کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے ہم قرآن حکیم کی نسبت سے اس وقت یہاں پر جمع ہیں، اور آپ تمام ہی شرکاء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ فیڈریشن کے صدر محترم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے استقبال بھی کیا اور بڑے پیارے کلمات بھی عطا کیے، اور بڑی محبت کے ساتھ یہ آڈیٹوریم ہمیں فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ عامر صاحب نے بڑی محبت سے محفل سجائی، اور خاصے عرصے سے یہ پروگرام ڈیو تھا، اور اللہ کی توفیق سے آج ان کی ٹیم کی محنت سے الحمدللہ یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ مجھے پورا اندازہ ہے کہ اسٹیج پر بہت ہی محترم اور صاحب علم شخصیات موجود ہیں، جن کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک طفل مکتب کے لیے مشکل بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دے کر آج ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ جیسے کہ ابتداً ذکر ہوا اور آپ کے علم میں بھی ہے، قرآن حکیم کے ایک نصاب کے حوالے سے اس وقت ہم کلام کر رہے ہیں۔ دل فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے کراچی میں، ایک انٹروڈکٹری ویڈیو بھی غالباً آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں براہ راست کچھ ہی منٹس میں انشاءاللہ تعالی اس سلیبس کے پس منظر، اس کی تیاری اور اس کا میکینزم، اس کا کانٹینٹ، اس کے فیچرز کیا ہیں، اور کس طرح ان کتابوں کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر پروڈیوس کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس بکس کس کس کانٹینٹ پر مشتمل ہیں، اور ٹیچرز گائیڈ میں کیا کیا کانٹینٹ اویلیبل ہے، اور کس طرح یہ ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان بھر میں الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں جو طلباء و طالبات اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ تقریباً 1 گھنٹے میں یہ بہت ساری تفصیلات آپ کو ایک سمرائزڈ انداز میں پیش کر دوں، ورنہ بات تو بہت طویل ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سوال و جواب کا بھی موقع آپ کے سامنے رہے گا۔ اس نصاب کے حوالے سے 2-3 دلچسپ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بہت سارے ٹیچرز جو پاکستان بھر میں مختلف اسکولز میں یہ سلیبس پڑھا رہے ہیں یا پڑھا رہی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش جب ہم اسکول لائف میں تھے تو ہمیں قرآن کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے مورل لیسنز، اس کی ایکسرسائزز کو پڑھنے کا موقع میسر آتا، کاش ایسا ہوتا۔ اسی طرح اس پوری محنت کے دوران میں ملک بھر میں، خود فیصل آباد میں بھی، چنیوٹ میں بھی، اور کچھ علاقوں سے بھی بار بار یہ کامنٹس ہمارے سامنے آئے کہ یہ تو ہمارے دل کی آواز تھی، ہمارے دل کی پکار تھی کہ کاش اسکول لائف میں جہاں طلباء و طالبات ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، قرآن حکیم کے پورے پیغام کو ان کے سامنے ہم پیش کر سکے۔ اور اللہ کی توفیق سے جب یہ نصاب ان کے ہاتھوں میں پہنچا، محض اللہ کی توفیق سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خواب کی تعبیر ہو گئی۔ ایسے حضرات و خواتین اس وقت بھی اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں کہ جن کی یہ دل کی پکار، دل کی آواز تھی، جو اللہ کی توفیق سے اب وہ پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ میں براہ راست اپنی پریزنٹیشن کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے ادارے کا نام دل فاؤنڈیشن ہے، کراچی بیسڈ یہ ادارہ ہے، ایک ٹرسٹ ہے، اور سن 2009 میں یہ ادارہ کراچی میں اسٹیبلش ہوا تھا۔ اب آئیے سب سے پہلے اس ادارے کا مختصر سا تعارف۔ دل فاؤنڈیشن is an organization not for profit which intends to provide a complementary effective platform to the K-12 kindergarten to 12th grade schools aspiring to provide value inspired and virtue based world class modern education۔ اب ہائی لائٹڈ الفاظ کو دیکھیے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ علم فاؤنڈیشن کا اپنا کوئی اسکول نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے اسکول جو ملک بھر میں کام کر رہے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے
جہاں ویلیو انسپائرڈ اینڈ ورچو بیسڈ ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں. اور آپ ہم واقف ہیں اس وقت پوری دنیا کا، خود پاکستان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ وہ اخلاقی انحطاط اور اخلاقی زوال کا ہے. اور اخلاقیات کو درست کرنے کے حوالے سے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. یہ جس کو ہم نے مطالعہ قرآن حکیم اس سلیبس کو نام دیا ہے، انگلش میں ہم اس کو قرآن پروگرام کہتے ہیں. اس کی فیکٹس اینڈ فیگرز آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کے سامنے رکھوں. الحمدللہ 2.8 ملین، تقریباً 28 لاکھ سے زیادہ کتابیں اب تک اس پاکستان بھر میں ہم شائع کر کے طلباء تک پہنچا چکے ہیں. اور تقریباً 9,000 سے زیادہ اسکولز اکراس پاکستان، تھوڑی ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی. 9,000 سے زیادہ اسکولز میں کسی درجے میں سلیبس شروع ہو چکا ہے. 4,000 سے زیادہ ٹیچرز کو ہم فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں ان کی ٹریننگ کے حوالے سے. اور کم و بیش 1.4 ملین، 14 لاکھ کے لگ بھگ طلباء و طالبات ہیں جو پورے پاکستان میں اس سلیبس سے استفادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ 2010 میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. پہلی جو ہماری بک پبلش ہوئی تھی سن 2010 میں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ مقصد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے. یہ بات تو زبان زد عام ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک حوالہ یہ ہے کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کا بھی ریفرنس آپ کے سامنے آ جائے گا، tif.edu.pk. آپ اس ویب سائٹ پہ جائیے گا تو جو ہمارے ٹرسٹیز ہیں کراچی کے مخیر حضرات الحمدللہ، ان میں سے آپ کو کسی کا نام بھی نہیں ملے گا. تصویر تو دور کی بات ہے، ان کا نام بھی آپ کو وہاں نہیں ملے گا. اور ایک اور اہم بات جو اسی کے تسلسل میں ہے، اس اسکرین پر آپ بالکل لاسٹ لائن بھی دیکھیے گا، فری آف کاسٹ. یہ تمام بکس جو پبلش ہو رہی ہیں اللہ کی توفیق سے یہ ادارہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہا ہے اکراس پاکستان. سوائے اس کی کہ KPK کی گورنمنٹ نے اس سلیبس کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس سال انہوں نے خود بکس پبلش بھی کی ہیں، وہ میں ذکر آگے بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کی توفیق سے 7 پارٹس میں یہ پورا قرآن مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس میں کمپلیٹ ٹرانسلیشن اور بریف ایکسپلینیشن، امپورٹنٹ ٹاپکس، پریکٹیکل گائیڈ لائنس اور بہت کچھ ہے. کانٹینٹ کی فیچرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اہم بات یہ تمام کتابیں فری آف کاسٹ اکراس دا بورڈ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ہاں کچھ اسکولز یا ادارے اپنے طور پر والنٹیئر بیسس پہ کنٹریبیوٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو دے کین، ان کو ہم اپنا اکاؤنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. البتہ ادارے کی پالیسی یہ بکس کو فری آف کاسٹ ہی پرووائڈ کرنے کی ہے. یہ تھوڑی سی بائفیکیشن ہے. تقریباً 18% اسٹوڈنٹس ہمارے ہاں وہ انڈیویجول اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک انڈیویجول اسکول، ایسے کوئی 1000 کے قریب اسکولز ہیں، تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب طلباء و طالبات اس میں یہ مطالعہ کر رہے ہیں. اور 18% وہ اسکولز ہیں کہ جو چینز آف اسکولز ہیں، پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، سٹیزن فاؤنڈیشن ہے، بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کی کچھ بڑی بڑی چینز ہیں کراچی میں، پنجاب میں، دیگر علاقوں میں. تو تقریباً 18% ان بچوں کی تعداد ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی چینز آف اسکولز میں پڑھ رہے ہیں. ان کی تعداد بھی کوئی 2.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے. اور 64% تعداد، ایک بہت بڑی تعداد، وہ گورنمنٹ اسکولز کی ہے. ان میں بھی جو بڑا پورشن ہے وہ KPK کا ہے، جہاں باقاعدہ ان کی کیبنٹ نے، صوبائی کیبنٹ نے بھی اس کو اپروو کیا تھا اور ماشاءاللہ پچھلے 2 سال سے یہ پروگرام وہاں پر چل رہے ہیں. اور 7 لاکھ سے زیادہ KPK میں اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے گریڈ 6 اور 7 میں، اور ہر سال یہ لاکھوں بچوں کا اضافہ انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ تقریباً 14 لاکھ کے قریب طلباء و طالبات اور 9,000 کے زیادہ اسکول تقریباً اس میں یہ سلیبس چل رہا ہے. یہ کچھ بڑی چینز کے نام ہیں. KPK کی گورنمنٹ ہے، سٹیزن فاؤنڈیشن ہے، بہاولپور ڈسٹرکٹ کے بھی تمام گورنمنٹ اسکولز میں سلسلہ چل رہا ہے. اس کی خاص وجہ پچھلے جو وزیر تعلیم تھے بلیغ الرحمان صاحب، یہ ان کا اپنا علاقہ ہے اور وہاں انہوں نے پچھلے 2 سال سے سلسلہ شروع کر رکھا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد کے فیڈرل اسکولز میں کل وہاں ایک بڑا پروگرام ہمارا تھا اور بہت ہی عمدہ انداز سے ماشاءاللہ وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکولز نیٹ ورک ہے اسلام آباد میں، پاکستان ایئر فورس، بحریہ فاؤنڈیشن اور پاکستان نیوی، یہ معروف چینز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چینز میں یہ پروگرام چل رہا ہے. اب آئیے براہ راست یہ جو مطالعہ قرآن حکیم کا نصاب ہے اس کی کچھ خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھوں. البتہ اس سے پہلے سن 2009 میں ادارہ قائم ہوا اور 2010 میں ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے دین کا شوق اور جذبہ عطا فرمایا. تو یہ خواہش تو تھی کوئی 20-25 سال پرانی کہ کاش ہم بھی اسکولز میں ہوتے اور ہمیں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا موقع مل جاتا. بارہ وہ خواہش بڑھتے بڑھتے سن 2008-9 میں کچھ ایسے حضرات سے اللہ تعالیٰ نے رابطہ کرایا جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر اللہ کی توفیق سے ان کے سامنے اس پروپوزل کو رکھا گیا اور انہوں نے اس سے ایگری کیا اور یہ سلسلہ شروع ہوا.
البتہ جب ہم کام کر رہے تھے تو ہم نے تلاش کیا دنیا بھر میں کہ کوئی اس طرح کا کام ہمیں مل سکے تاکہ ہمیں ریپروڈیوس نہ کرنا پڑے، ری انوینٹ دا ویل نہ کرنا پڑے۔ آپ کے علم میں ہوگا اقرا فاؤنڈیشن امریکہ میں ہے، بہت معروف ایک پبلشر ہے، بہت بڑا ان کا کام ہے الحمدللہ۔ ان سے بھی ہم نے چیک کیا، ان کے ہاں بھی چیک کیا، جو ان کی آن لائن بکس پر بھی آپ کو اویلیبل ہوگا، تو میکسیمم انہوں نے جو کام کیا قرآن فار اسکول اسٹوڈنٹس، وہ قرآن حکیم کے پہلے 5 پاروں کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔ وہ ترجمہ بھی اویلیبل تھا، پرانا ایک ترجمہ معروف ہے عبداللہ یوسف علی کا، جو خاصا مشکل بھی ہے، اور انہوں نے اس میں جو فٹ نوٹس استعمال کیے وہ عبداللہ یوسف علی کے اور پکتھال کے فٹ نوٹس کو استعمال کیا، جو تھوڑی سی خاصی پرانی انگریزی بھی ہے۔ 5 پاروں کے بعد وہ کام آگے بڑھ نہ سکا۔ سنگاپور میں ایک ہمیں کام ملا موئیز کے نام سے، وہاں مسلمان کمیونٹی ہے علماء کی، انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے کام کیا، البتہ وہ صرف اما پارے پر مشتمل تھا، بہت ہی تھک ایک کتاب، بہت ہی اٹریکٹیو، میرا خیال ہے وہ 1,500-2 ہزار روپے کی ہوگی کم از کم پاکستان میں اگر روپیز میں ہم ٹرانسلیٹ کریں، مگر وہ اما پارے تک مشتمل تھا فقط۔ اس کے بعد ہمیں ایک تفسیر ملی، تفسیر الاطفال، سعودی عرب سے پبلش ہوئی، کراچی میں مدرسہ ابن عباس بہت معروف ہے عربی میڈیم میں درس نظامی پڑھانے کے حوالے سے، البتہ اس کو جب ہم نے دیکھا تو وہ بہت مختصر ہمیں محسوس ہوئی۔ بہرحال پھر یہ کام ہم نے سامنے رکھے اور اللہ کی توفیق سے ہم نے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور بہت سارے اہل علم علماء، بہت سارے ماہرین تعلیم، بہت سارے اساتذہ، بہت سارے ویل وشرز، ان کے تعاون سے مشوروں سے آج ہم اس سطح پر پہنچے جو اب میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ 7 حصوں میں پورا قرآن ہے انشاءاللہ تعالی جو مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اب آئیے تھوڑا سا اس کی ہم تفصیلات دیتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں، ایک ہے مطالعہ قرآن حکیم کی ٹیکسٹ بک، درسی کتاب جسے کہا جاتا ہے، جو اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کی جاتی، اور ایک اس کی ٹیچر گائیڈ ہے جس کو ہم نے رہنمائی اساتذہ کا نام دیا ہے۔ تو اس وقت ہم جو ٹیکسٹ بک ہے، درسی کتاب ہے، اس کے کچھ فیچرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ میں کچھ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، بعد میں ہم آپ کو ذکر کریں گے کچھ ویڈیوز کا۔ صرف ٹیکسٹ بک کے فیچرز کو ایکسپلین کرنے کے لیے 25 منٹ کا ایک ویڈیو الگ سے ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، ہم آپ کو بتا بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی، وقت ہوا تو کچھ دکھا بھی دیں گے۔ اور اسی طرح جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے فیچرز کو ایکسپلین کرنے کے لیے 20 سے 25 منٹ کا ویڈیو الگ ہے، تو وہ جو ڈیٹیل میں ان کو دیکھنا چاہیں کہ کیا کیا فیچرز ہیں تو وہ ویڈیو سے استفادہ ہو سکتا ہے، ہماری ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے، وہ ہم آپ کو آگے شیئر بھی کروا دیں گے۔ تو اس وقت مختصر انداز میں کچھ فیچرز جو درسی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک ہے فار دی اسٹوڈنٹس، اس کے حوالے سے کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے 7 حصوں میں سے 6 حصے شائع ہو چکے ہیں، اور تقریباً 83% قرآن حکیم اس کی کوریج ہو چکی ہے۔ اور اردو کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں، کیونکہ سندھی میڈیم کا معاملہ ہے، تو 2 کتابیں ہم نے سندھی میں بھی اب تک ٹرانسلیٹ کر لی، اور تیسری کتاب بھی اس کا ٹرانسلیشن جاری۔ اس کے علاوہ انگلش میں بھی ایک حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، جو پاکستان کے کچھ کیمبرج اسکولز میں اور پاکستان سے باہر کچھ علاقوں میں، الحمدللہ مثلا سیریا میں ایک پاکستان ایمبیسی کے تھرو اس کے تحت ایک اسکول ہے، وہاں بھی وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا میں کچھ لوگوں نے انڈیویجول سنڈے کلاسز میں اس کو پڑھانا شروع کیا ہے۔ تو انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن کا کام آگے الحمدللہ بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ہمارا پروگرام ہے اللہ کی توفیق سے کہ انڈونیشین لینگویج ہے، پھر چائنیز ہے، میجر لینگویجز ہے دنیا کی، ان میں بھی ان کو انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 7 حصوں کی تقسیم ہے۔ پہلے جو 5 حصے ہیں وہ ہم نے مکی صورتوں پر رکھے ہیں، یعنی مکی صورتوں کو پہلے ہم نے کور کیا۔ قرآن کی عام ترتیب میں البقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ پہلے آ جاتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا بچوں کے اعتبار سے مشکل مقامات ہے کیونکہ ان میں شریعت کے احکامات کا بیان بھی آتا ہے۔ تو پہلے 5 حصے ہم نے مکی صورتوں پر مشتمل رکھے، جن میں مختصر مکی صورتیں پہلے اور طویل مکی صورتیں بعد میں، اور پیغمبروں کے واقعات کو بھی ہم نے ان حصوں میں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے حصے میں قرآن حکیم کی 5% کوریج ہے، پہلا حصہ اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا مختصر رکھا ہے۔ پھر 9% آف دا قرآن سیکنڈ پارٹ میں، 12% آف دا قرآن تھرڈ، 17% آف دا قرآن فورتھ، اور 25% آف دا قرآن ففتھ پارٹ میں کمپلیٹ ہوگا، جو کہ الحمدللہ پبلش ہو چکا ہے۔ چھٹا حصہ ریسنٹلی ہم نے پبلش کیا ہے جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، اور 15% آف دا قرآن 6 پارٹ میں کمپلیٹ ہوا ہے۔ 7ویں حصے پہ کام چل رہا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اپریل تک 7واں حصہ بھی پبلش کر لیں گے، اور یوں پورا قرآن حکیم اللہ کی توفیق سے مکمل ہوگا۔ البتہ اس سے ابھی بات واضح نہیں ہے، اب آئیے ان کے فیچرز پر ہم کلام کریں۔ لکھا ہے کہ مشکل اصطلاحات اور الفاظ سے اجتناب،
ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ الفاظ آسان تر ہوں. تراجم تو بہت سارے اور بہت عمدہ بھی ہیں الحمدللہ، لیکن زبان کے بدلنے سے، زبان کی ذرا حالات کے بدلنے سے وہ مشکل الفاظ کبھی کبھی رکاوٹ بنتے ہیں. ہاں ہمیں اردو سکھانی چاہیے اور بہترین اردو سکھانی چاہیے. یہ دنیا کی 5ویں یا 6ٹھی بڑی زبان ہے جو بولی جا رہی ہے، تو وہ اردو کے سبجیکٹ میں پڑھا لیا جائے. لیکن قرآن کے سبجیکٹ میں کیونکہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ یہ سلیبس فاٹا کے علاقے میں افغانستان کے بارڈر کے پاس بھی پڑھایا جا رہا ہے. یہ سلیبس نارووال کے علاقے میں بارڈر جو انڈین بارڈر لگتا ہے اس سے 2 کلومیٹر پہلے بھی پڑھایا جا رہا ہے. تو ایک ایوریج بچہ پاکستان کا، اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے زبان کو حتی الامکان ہم نے آسان کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ اسٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کیے تھے. گریڈ 3 سے عام طور پر اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، بات آگے بھی آئے گی. تو گریڈ 3 کے ہم نے اردو کی کتابیں، اسلامیات کی کتابیں، جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے معروف پبلشرز ہیں ہم نے ان کو دیکھا تو ہمیں سب سے مشکل لفظ جو ملا وہ تقویٰ تھا جو استعمال ہوا ہے. تو ہم نے چاہا کہ اس سے زیادہ مشکل کوئی لفظ نہ ہو، بلکہ نسبتاً اس سے آسان ہی الفاظ ہم اپنے سلیبس میں شامل رکھیں. اگر کہیں مجبوری آئے خاص طور پر ترجمہ کرتے ہوئے کہ فلاں لفظ ہی استعمال کرنا ضروری ہے، تو آگے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی بھی دے رکھے ہیں. اور اس کو بھی آپ دیکھیے گا ٹاپک وائز الفابیٹیکل آرڈر میں ہم نے مشکل الفاظ کو منتخب کیا. جو معنی دیے گئے ہیں، میننگز جو دیے گئے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ اردو کی معروف لغات سے، فرنگ آسریہ بہت معروف ہے، بابا اردو کی لغت بہت معروف ہے، فروز سنس کی بہت معروف ہے. معروف لغات یعنی ڈکشنری سے ہی الفاظ کی معنی دیے کہ تاکہ اردو بھی، اس کی وکیبلری بچوں کی بڑھ سکے. آگے انٹرسٹنگ حوالے کو آپ دیکھیے گا. مثلا افتتاح کرنا، یہ گریڈ 3 ہے، ذہن میں رکھیے گا. صفحہ نمبر 11 پر یہ لفظ ہے، پیراگراف نمبر 1 میں ہے اور سطر نمبر یعنی لائن نمبر 1 میں ہے. میرے خیال ہے اس سے زیادہ کوئی حلوہ بنا کر پیش کرنا ممکن نہیں ہوگا. ہر بک میں مشکل الفاظ کے معنی کو ہم نے اسی طرح آخر میں شامل کیا ہے. پھر یہ بھی ایک بڑا چیلنج میں اس کو آگے بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور اللہ کی توفیق سے یہ کام ہو رہا ہے کہ متفقہ تشریحات کا بیان. معروف مکاتب فکر جو امت کے ہیں، ان کا جو ٹریڈیشنل کام ہے ان کی تفاسیر میں ہے، ان میں سے کچھ 70 سے زائد تراجم اور تفاسیر سے ہم نے استفادہ کیا ہے. اور اس وقت پاکستان کے معروف مکاتب فکر کے علماء کی جو ایک سپریم کونسل جسے ہم اتحاد تنظیمات المدارس کہتے ہیں، آگے ذکر آئے گا، وہ بھی ماشاءاللہ اس سلیبس کو اپروو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج کہ بھئی کس کو قرآن آپ پڑھائیں گے. انتہائی ادب سے عرض کرو، دیوبندیوں کا ہوگا، بریلویوں کا ہوگا، اہل الحدیث کا ہوگا، اہل تشیع کا ہوگا، کس کا ہوگا آخر؟ تو یہ جواب بھی ٹیکل ہو رہا ہے. اس کی آگے مزید وضاحت آئے گی انشاءاللہ. یہ فقط دعویٰ نہیں ہے، میں پوری دیانت ساری سرچ کروں کہ ہم بالفعل ان تراجم و تفاسیر سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ کام اللہ نے اپنے فضل سے بہت آسان ہمارے لیے کر دیا. لاہور میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک پورا ادارہ بنایا اور ایزی قرآن و حدیث کے نام سے یہ DVDs بھی اویلیبل ہیں، ان کی ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے، اور اینڈرائڈ پر اور iOS پر ان کی اپلیکیشنز بھی اویلیبل ہیں. اور الحمدللہ جتنا ہم نے ان کے کام کو استعمال کیا اور کسی نے استعمال نہیں کیا، تمام معروف مکاتب فکر کے علماء کی تراجم اور تفاسیر کو انہوں نے جمع کر دیا. اپلیکیشن بھی آپ چاہیں تو رائٹ ناؤ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں تمام ہی مکاتب فکر کا کام موجود ہے. اس کو ہم نے الحمدللہ بہت استعمال کیا. اور آگے میں چند باتیں عرض کرتا جاؤں گا کہ پچھلے 8-10 سال میں کچھ کام ایسے ہوئے اللہ کی توفیق سے کہ یقین میرا اور بڑھ گیا ہے کہ وہ کام جو بھارت 70 برسوں میں ہو جانا چاہیے تھا، شاید اللہ کی مشیت میں پچھلے 8-10 سال میں یہ ہونا مقدر تھا. ایک تو یہ کام یہ سب کچھ ایک ہی جگہ اویلیبل ہو تاکہ انالیسس کرنا، کمپیریزن کرنا، پک اینڈ چوز کرنا، کٹ اینڈ پیسٹ یا کاپی یا پیسٹ کرنا وہ آسان ہو. یہ آپ کو پچھلے 8-10 سال میں کام ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا. اس کے علاوہ علماء کرام، حفاظ کرام، اساتذہ کرام اور والدین کی مشاورت، نظر ثانی اور تجاویز سے استفادہ، اور یہ عمل مستقل جاری ہے. بک 1 آپ میں سے بعض اسکولز کے ٹیچرز کے پاس ہوگی. اگر آپ ہماری پچھلے 3 یا 4 سال پہلے کی بک 1 کو دیکھیں اور اس سال کی جو بک 1 کو آپ دیکھیں جو اس وقت کرنٹ اسکولز میں پڑھائی جا رہی ہے، تو آپ کو بہت فرق دکھائی دے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ مستقل عمل ہے مشاورت کا. اور بعض بڑے معروف علماء کرام نے بھی اپنے بڑے خوبصورت کامنٹس ہمیں دیے، کچھ کا میں ذکر آگے کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر ٹیچرز کا بہت اچھا انپٹ ہمیں مستقل ملتا ہے، والدین کی طرف سے ملتا ہے. مجھ سمیت جو ہمارے ٹیم ممبرز ہم سب اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. میری سب سے بڑی بیٹی ماشاءاللہ وہ 14 سال کی ہے اور بک 6 اب وہ خود شروع کرنے لگی، حافظہ بھی ہے ماشاءاللہ، خود پڑھتی ہے، خود ہی ایکسرسائز سالو کرتی ہے الحمدللہ.
ایک اور دلچسپ بات ہے کسی اور گھرانے کی، تھوڑی دیر کے بعد آپ سے شیئر کریں گے. جب یہ سوال آتا ہے پڑھائے گا کون، کو بہت ہی ویل کوالیفائڈ ٹیچر چاہیے ہوگا، وہ کون پڑھائے گا، اس کا جواب آگے دیں گے انشاءاللہ. یہ اسٹوڈنٹ بک پر ہی ابھی کلام ہو رہے، درسی کتاب پر. سورتوں کا شان نزول بھی ہم نے شامل کیا ہے اور سورتوں کا تعارف بھی ہر سبق کے آغاز میں ہم نے شامل کیا. اس کے علاوہ انبیاء کرام کے قصوں کا بیان اور قصوں میں مواد، یعنی جو ہم نے کانٹینٹ لیا ہے وہ مستند قسم کا لیا جس کو علماء چیک بھی کرتے ہیں، ورنہ بازار میں ہر قسم کے قصوں پر مبنی آپ کو کتابیں اور کہانیاں مل جاتی ہیں. ہم نے اس سے اجتناب کیا ہے. البتہ اس کو بھی ہمارے وہ ساتھی جو ٹیچرز ہیں وہ غور کیجئے گا کہ اگر 2-3 برس پہلے آپ کے پاس بک 1 تھی اور اگر آپ بک 1 اس سال کی دیکھیں گے تو یہ انداز اور بہتر ہوا ہے. ہم نے اس کو ہیڈنگ وائز بھی کر دیا تاکہ بچوں کو یاد رکھنا آسان ہو جائے. نوٹس کے لیے سادہ صفحات ہم نے دیے ہیں. سادہ سی بات ہے ویسے یہ، لیکن اس کے بہت سارے استعمالات ہیں. کوئی لفظ ایسا آ گیا کہ جو اردو میں شاید لکھنا مشکل ہو بچوں کے لیے تو ٹیچر لکھوا دیں. کوئی لفظ ایسا آ گیا کہ جس کے معنی ان کو یاد کروانے ہو تو لکھوا دیجئے. کوئی لفظ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوا، اگر یہ یاد ہو جائے تو بہت فائدہ ہوگا بچوں کو، لکھوا کے یاد کروا دیجئے. اور ٹیچر گائیڈ میں جو ہم نے نوٹس دیے ہیں ٹیچرز کو، ان میں سے جو نوٹس یا پوائنٹس ٹیچر سمجھتے ہیں کہ یہ بچے لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ ڈاؤن کر لیں، تو اس کے لیے بھی سادہ صفحات استعمال ہوتے ہیں. کچھ ٹیچرز نے ایڈیشنل کام بھی کروایا. مثال کے طور پر ایک جگہ اسی پارٹ 1 میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی شامل ہے. تو ایک ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بیٹا دل بنائیے، تو بچوں نے دل کی شکل سی بنائی اور کہا دل کی بیماریاں لکھیے، تو بچوں نے لکھا کہ ہارٹ اٹیک کا معاملہ، انجائنا کا پین، دس اینڈ دیٹ. پھر ٹیچر نے کہا ایک اور دل بنائیے. میڈم دل تو ایک ہوتا ہے. کہا نہیں ایک اور دل بنائیے. بنا لیا. اب دل کی بیماری لکھیے. میڈم اب کون سی دل کی بیماری لکھیے؟ بیٹا لکھو تکبر دل کی بیماری ہے، شیطان کو ہوا تھا. حسد دل کی بیماری ہے، شیطان کو ہوا تھا. حب جاہ، منصب کی خواہش، دل کی بیماری ہے. اس طرح بہت ساری ایکٹیویٹیز اپنے اپنے طور پر ٹیچرز نے یہاں پر کروائی ہیں. تو یہ بلینک پیج بہت امپورٹنٹ ہے، سادہ صفحہ. اور یہ کاپی، یہ اسٹوڈنٹ بک جو ہے وہ لائف ٹائم بچے کی کتاب ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پاس رہے. ہم اس کو ایکسرسائزز میں بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ علماء سے رابطہ رکھے، اور ہم ٹیچر سے بھی کہتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں. ہو سکتا ہے کل وہ ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوں. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ کہیں قرآن کا سلسلے وار درس چل رہا ہے اور وہ کاپی بچے کے پاس موجود ہے، بک موجود ہے. تو آج اگر یہی لیسن آ گیا کہیں رمضان شریف میں، کہیں محلے میں درس قرآن کی محفل میں، کہیں ٹی وی پر، یا کہیں پورا ایک سسٹمیٹک انداز میں قرآن کا بیان اس کو USB میں مل گیا، میموری کارڈ میں مل گیا، وہ پلے کرتا ہے اور کچھ اور لرن کرتا ہے تو اس کو یہاں پر نوٹ کر سکتا ہے. 2 رنگوں کا ہم نے استعمال کیا. یہ معروف بات ہے، جو معروف ترجمہ ہے قرآن آسان تحریر کا شبیر احمد صاحب کا، جس میں انہوں نے 2 رنگوں کو استعمال کیا. ہم نے بھی استعمال کیا ایک فرق کے ساتھ. ہم نے اس کو با محاورہ رکھنے کی کوشش کی ہے، لفظی رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اور اگلا یہ کہ ہم نے چاہا کہ جو بڑی آیات ہوں اس کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے بچوں کو پڑھا دیں. یہاں ایک چھوٹی سی کریکشن ہو جائے. ہم لوگ کبھی کبھی جب قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، ناظر قرآن یا ترجمہ قرآن، تو ہم کہتے ہیں کہ آیت کو توڑ توڑ کر پڑھو. یہ توڑنے کا لفظ بھی مناسب نہیں ہے. بہتر ہے کہ ہم کہتے ہیں آیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے. تو یہ رنگوں سے ہم نے علیحدہ کر دیا تاکہ طویل جو آیات ہوں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا آسان ہو جائے. باقی بات سادہ سی ہے، جس کلر میں ٹیکسٹ اسی کلر میں اس کا ترجمہ بھی دیا گیا. آسان اور بامحاورہ ترجمہ. اب جو اصحاب علم یہاں پر موجود ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتنا کہنے کو آسان کام ہے اور کرنے کو کتنا دشوار ہے. پھر ہمارے لیے مشکل یہ بھی ہے کہ عربی اسلوب کو بھی حتی الامکان سامنے رکھیں. پھر یہ بھی کہ جو معروف تراجم ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں. پھر علماء کو ہم اس کو چیک بھی کروائیں، بچوں کی سطح پر وہ آسان بھی ہو جائے. اور جب 2 رنگوں میں علیحدہ علیحدہ کریں تو وہ بھی تقاضا پورا ہو جائے. بہرحال اٹ ٹیکس ٹائم. اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. ایک مثال آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 66 ہے. ان یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون. معروف جو تراجم ہے بڑے دلچسپ الفاظ ملیں گے، بہت اچھے ہیں، مگر وہ ماضی کی اردو ہے. محض ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یا اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، قیاسی باتیں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. یہ تراجم سب ٹھیک ہیں، لیکن آج کی اردو تھوڑا سا دشواری پیش آتی ہے، تو ہم نے انہی تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے آسان کرنے کی حتی الامکان کوشش کی. ہم نے جو ترجمہ منتخب کیا وہ یہ ہے، ان یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون. وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں. اہل علم موجود ہیں، یہ صرف 2 مرتبہ آیا. یہ تکرار یا ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی اسلوب یا عربی اسلوب کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے. سبق آموز نکات اور عملی ہدایات آیات قرآنی کے حوالہ جات کے ساتھ. اس کو ہم نے ٹائٹل دیا علم و عمل کی باتیں، جس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں لیسنز لرنڈ.
ہم نے کیا سیکھا، کیا سبق حاصل ہوا؟ تو چند چیپٹرز مکمل ہوئے، کہیں 30 آیات، کہیں 50 آیات. اس کے بعد علم و عمل کی باتیں کے عنوان سے ہم یہ تقریباً 10 سے 11 نکات اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، اور یہ ہر نقطہ ایک آیت پر بیسڈ ہوتا ہے. کہیں علمی بات ہوتی ہے، کہیں عملی پہلو ہوتا ہے، کہیں اخلاقی پہلو ہوتا ہے، لیکن ہر نقطہ آیات بیسڈ ہے. اور یہ بھی جو تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی کہ اساتذہ کے مستقل مشورے لینا اور اس کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرنا، ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے اگلے ایڈیشن میں. یہ جو آپ حوالے آج دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ پوائنٹ 1 میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 کا حوالہ ہے، تقریباً 4 سال پہلے یہ حوالے نہیں تھے. تو ایک بہت ہی ریموٹ ایریا پنجاب کا تھا، مجھے اس وقت اس کا نام یاد نہیں علاقے کا. وہاں سے ایک ٹیچر کا فون آیا کہ سر بہت اچھا کام ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ جو پوائنٹس آپ دے رہے ہیں اس کا قرآنک ریفرنس بھی آ جائے. یہ خاتون کا کہنا چاہیے کہ مشورہ تھا، جو کہ آج سے 4 سال پہلے کا تھا. اس وقت کتابوں کی تعداد ہارڈلی 2-3 لاکھ ہوگی، ہارڈلی جی. اب ماشاءاللہ کتابوں کی تعداد 10-15 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے ہر سال، اور بڑھنے کا امکان، بلکہ یقین ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ ان کے بھی اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا نا کہ اب بچے صرف یہ اس جگہ نہیں پڑھیں گے علم عمل کی باتیں، بلکہ اگلے لیسن جب ٹیچر ان کو پڑھا رہے ہوں گے تو بچے خود بھی سوچ کر اپنے لیے کوئی نقطہ وہاں سے تلاش کر رہے ہوں گے. تو ہم نے ہر نقطے کو آیت بیسڈ رکھنے کی کوشش کی ہے. احادیث مبارکہ کا بیان، جو قصے ہم نے منتخب کیے ہیں یا صورتوں کا تعارف، اس کے درمیان میں ایک حدیث رسول بھی ہم نے شامل کی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ریلیونٹ حدیث ہوتی ہے کسی موضوع سے متعلق جو قصے میں بیان ہو رہی ہے بات. البتہ اس کی ایک حکمت اہل علم جانتے ہیں کہ انکار سنت کا فتنہ بہت چلتا رہا ہمارے ہاں ماضی میں، اب بھی چلتا ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقات میں. اور اب تو اللہ اپنے زمان میں رکھے کہ معاملہ پہنچ گیا ایتھیزم تک. اب تو خدا کی ذات کا انکار کرنے میں لوگ تلے ہوئے ہیں، اور دنیا گلوبل ہو چکی ہے، اسمارٹ فون پر سب کچھ اویلیبل ہو چکا ہے. تو ان فتنوں کا بہرحال ہم نے مقابلہ تو کرنا ہے. تو ہم نے چاہا کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، قرآن اور سیرت، یہ بچوں کے دل و دماغ میں بات بیٹھتی رہے. چنانچہ حدیث رسول بھی ہم نے قصوں میں شامل کی ہے. ٹیچر گائیڈ میں تو ہے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیچر گائیڈ میں تو ہے ہی ہے، اسٹوڈنٹ بک میں بھی ہم شامل کر رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک چیپٹر ہر بک میں شامل کر رہے ہیں، تاکہ قرآن جمع سنت رسول، قرآن جمع حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا ایک جو پیکج ہمیں دیا گیا وہ انکلکیٹ بار بار ہوتا رہے. درمیان میں خاص طور پر پہلی بک میں، اب جو پہلی کتاب ہے وہ بہت زیادہ رچ ہے اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے، وہ پڑھائی بھی جائے گی چھوٹی کلاسز میں، تو اس کو ہم نے زیادہ اٹریکٹیو رکھنے کی کوشش کی ہے. چھوٹے نکات ہم نے بچوں کو دیے ہیں، مثلا ان کی معلومات کے لیے کیا آپ جانتے ہیں، اس کے تحت کوئی پوائنٹ ہم نے دے دیا. عملی بات یہ بھی اسباق کے دوران میں، مثلا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور اس کا پڑھنے کا معمول اختیار کرنا. اسی طرح معلوم کیجئے سورہ قریش کے ذیل میں ہے، یہاں ایک ذرا انٹینشنلی ہم نے کام کیا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے کہ قریش کو سفر سے الفت دلانے، کھانا کھلانے اور امن دیے جانے کا خصوصی ذکر کرنے کی وضاحت اپنے اساتذہ کرام سے معلوم کریں. اب لا محالہ اگر ٹیچر نے اگر خدا نخواستہ ٹیچر گائیڈ نہیں دیکھی تو یہ جواب مشکل ہوگا، کیونکہ یہ سوال بیسڈ ہے ٹیچر گائیڈ میں دیے گئے پوائنٹس پر. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ، کیونکہ میری آڈٹ کی فیلڈ رہی ہے کہ یہ کراس چیک ہو جائے گا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیچرز ٹیچر گائیڈ کو دیکھیں، اور اس میں بہت مشکل پیش آتی وہ آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ. پھر سوچئے کے عنوان سے بڑی دلچسپ بات ہے، لکھا ہے سورہ صافات کے ذیل میں، آپ نے گھر والوں سے ایک تحفے کی فرمائش کی اور وہ تحفہ آپ کو مل گیا. اب اگر وہ تحفہ آپ کے بہت ہی قریبی دوست نے آپ سے مانگ لیا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ معروف حدیث ہے بخاری شریف کی، ہمیں سارے کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہوتی. تو میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمارے سلیبس کے حوالے سے تو نہیں، ایک اور جگہ ایک اسکول میں کراچی میں، پرانی بات ہے، ایک کیمبرج بیس اسکول تھا، وہاں ایک دوست کے پاس، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ان کے والد صاحب نے HP کا لیپ ٹاپ دلا دیا تھا ان کو. 2-4 دن گزرے، اسلامیات کے ٹیچر نے کو حدیث سے ہی والی پڑھا دی کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس بچے کو سمجھ آ گئی، اور 2-4 دن کے بعد اس کے کلاس میٹ نے کہا یار تمہارا لیپ ٹاپ بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے تمہیں اچھا لگتا ہے؟ ہاں یا مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو اس نے کہا چلو ہم نے حدیث سنی تھی نا، یہ تم لے لو. HP کا لیپ ٹاپ ذرا مشکل بات ہے، مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا. دے دیا اس نے، لٹرلی دے دیا. یہ مجھے خود اسلامیات کے ٹیچر نے بتایا. تو اس کے والد صاحب کو پتا چلا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیا ہو گیا؟ ابو میں نے حدیث سنی تھی تو میں نے عمل کر لیا. وہ پہنچ گئے اسکول اسلامیات کے ٹیچر کے پاس، آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ نے کیا کروا دیے؟ کیا ہو گیا؟ کیا میرے بیٹے نے اٹھا کے HP کے لیپ ٹاپ ابھی نیا دلا اپنے دوست کو دے دیا اور کہہ رہے حدیث میں نے پڑھی.
تو اچھے آدمی تھے اسلامیات کے ٹیچر. کہا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا دین پر عمل کرے؟ وائی ناٹ. اچھا کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک اور اس کو دلا دیں؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہوا کیا ہے؟ خبر بچوں کو حدیث صرف پڑھانے کے لیے تھوڑی سنائی, ہم چاہتے ہیں کہ بچے عمل کریں. کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ایچ پی کے لیپ ٹاپ بڑی بات ہو جائے گی, لیکن اس بچے کی آپ اپریسیشن تو کریں کہ اگر اسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر یہ عمل کیا, اپریشیٹ تو کر لیں, اور آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, ورنہ کوئی اور بات ہوتی تو ہم واپس بھی لے لیتے. کہاں بات تو صحیح ہے. خیر جو بھی اس کا اختتام ہوا وہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن بات کیا تھی, بچے کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کی بات سمجھ آ جائے اور اس لیول پر سمجھ آ جائے. یہ آج پوری قوم کا خواب بھی ہے, پوری قوم کی ضرورت بھی ہے. تو یہ اس طرح کی ہم نے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز بھی اس درسی کتاب میں شامل کر رکھی. نقشوں کا استعمال بھی ہم نے کیا. معروف جو کچھ تفاسیر ہیں ان میں پہلے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا, ہم نے تھوڑا سا کلرفل کر لیا. اس میں کچھ بہتری کی گنجائش ہے کہ ان مقامات کے آج کل نام کیا ہیں, اور تھوڑا سا ان کو سیلف ایکسپلینیٹری بنا دیا جائے. یہ مشورے آئے ہیں, اس کو انشاءاللہ آگے ہم ٹیک اپ کریں گے. ایکسرسائزز دیکھیے گا. ایکسرسائزز ہم نے بڑی محنت سے اللہ کی توفیق سے بنائی, اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ جتنی ورائٹیز پاسبل ہیں ان کو ہم استعمال کریں. اس میں ہم نے کیمبرج کی بکس بھی لی, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی کچھ بکس بھی لی, اور ہماری ٹیم نے اپنا ذہن بھی اس میں کچھ لگایا, کچھ مشورے بھی شامل کیے. چند میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں فل ان دی بلینکس بھی ہیں. نمبر 2 پہ آپ دیکھیے گا, نیچے دیے گئے جملوں کے ساتھ بنے ہوئے خانوں میں قصے کی ترتیب کے لحاظ سے نمبر ڈالیے. ایک پورا رائٹ اپ ہے قصے کا, ہم نے اس کو جملوں میں بریک کر دیا اور بچوں سے کہا کہ اس کی نمبرنگ کرے تاکہ پورا ایک بامعنی پیراگراف بن جائے. یہ بھی ہم نے اس میں شامل کی ہے اس طرح کی ایکسرسائز. یہ آسان ہے, کالم کو دوسرے کالم کے الفاظ سے میچ کرنا. یہ انٹرسٹنگ ہے. ایک چند آیات کا ترجمہ, اس سے ایک ایک نقطہ ہم نے دیا ہے پوائنٹ کے طور پر, اور پھر بچوں سے معلوم کریں اللہ کا قول ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کا یا شیطان کا, اور دیگر مقامات پر بھی اس انداز کو ہم نے ایکسرسائز میں اختیار کیا ہے. نوح علیہ السلام کے قصے سے متعلق درجہ ذیل الفاظ کو نیچے دیے گئے خانوں میں لکھیے. اس سے ایک ایک پوائنٹر سے پورا واقعہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. یہ ایکسرسائز کا مقصد ہے. کچھ ہم ہوم ایکٹیویٹیز بچوں کو دیتے ہیں جو گھر جا کر کریں, اور اس میں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی کھولیں, کیونکہ ایکسرسائز کے بعد سرپرست نے یا والدین نے سگنیچر بھی کرنا اور ٹیچر نے بھی سگنیچر کرنا ہے. اور ایکٹیویٹیز ہم کچھ ایسی بھی دیتے ہیں کہ بچہ خود نہیں کر سکے گا, یا تو بہن بھائیوں کے ساتھ کرے گا, پیرنٹس کے ساتھ کرے گا, اور ممکن ہے پیرنٹس بھی نہ بتا سکیں تو یا تو پھر وہ کسی صاحب علم سے پوچھیں گے, چاہے گھر میں ہو, خاندان میں ہو, مسجد کے امام ہو, اینڈ سو آن. تو کچھ ان کا بھی قرآن کی طرف آنے کا رجحان بڑھے گا. اور الحمدللہ بہت سی ٹیچرز نے ہمیں بتایا الحمدللہ کہ بہت سی مائیں قرآن پڑھنے بیٹھ گئیں یہ کتاب لے کر. بہت سی مائیں, ایک بچہ اسکول جا رہا ہے, اس کا بھائی جو ہے وہ گریڈ 10 میں آ گیا, اس کے اسکول میں تو بک نہیں مگر انٹرسٹنگ لگی, وہ شروع ہو گیا گھر کے اندر. تو فیملی بھی, حالانکہ ٹیچرز کو پتا ہے کہ پیرنٹس کو انگیج کرنا کتنا مشکل کام, رزلٹ کے دے کے علاوہ بمشکل آ پاتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک, لیکن ہم نے ایک کوشش کی. اور اللہ, کیونکہ قرآن سے تو ہم سب کو تعلق ہے نا, ہم سب کے دل کی آواز ہے نا, تو اس میں مشکل نہیں. انگلش میں کام کروانا مشکل ہوگا, I know this. قرآن حکیم میں کام کروانا آسان ہوگا. ایک بہت سی ٹیچر سے بتایا, بچوں کی دادیاں پڑھ رہی ہیں 80 سال کی, 70 سال کی, بیٹا مجھے پڑھ کے سناؤ, اور جن کو پڑھنا آتا ہے ماشاءاللہ ان کی آئی سائٹ بھی اچھی ہے, پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. تو کچھ ان ایکٹیویٹیز سے جو ہوم ایکٹیویٹیز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فیملی بھی آن بورڈ کسی درجے میں آ سکے. یہ کچھ انداز ہے گھریلو سرگرمیوں کا, میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. اب آگے چلتے ہیں. یہ تو تھا اب تک جو درسی کتاب ہے اس کا ایک اوور ویو, لیکن اس کی تفصیلی ایک ویڈیو ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے, آگے ذکر بھی کر دیں گے انشاءاللہ. وہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کی ہے, اور تفصیل سے آپ کو وہاں پر اوور ویو مل جائے گا. مثال کے طور پر یہاں آج اگر پرنسپل موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اسکول میں یہ آغاز ہو جائے سلیبس کا, کیسے ہوگا وہ ذکر آگے آ جائے گا. لیکن آج ہی وہ اپنے ٹیچرز کو کہتے ہیں بھائی یہ ویب سائٹ پہ جائیے اور اس ویڈیو کو دیکھ لیں, تو آج ہی ان کو پتا چل جائے گا کہ اس درسی کتاب کے فیچرز کیا اور کیا ہیں. اب آئیے دوسرا حصہ جو اس کانٹینٹ کی سلیبس کا ہے وہ ہے ٹیچر گائیڈ, جسے ہم کہتے ہیں رہنمائی اساتذہ, اس کی نمایاں خصوصیات. اس کے بارے میں 2-3 باتیں پہلے سن لیجئے. یہ ہے اور زیادہ محنت طلب کام. 60-70 تفاسیر کو سامنے رکھنا, اس سے بات کو اخذ کرنا, پھر وہ اگریڈ اپون ہو, اختلافی نوعیت کی چیزیں اس میں نہ ہو, فرقہ واریت والی باتیں نہ ہوں, پھر اس کو سادہ انداز میں لے کر آنا, اس کو پھر سوال جواب کی صورت میں لے کر آنا, پھر اس میں ایڈیشنل حوالہ جات قرآن حکیم کے احادیث مبارکہ کے وہ ایڈ کرنا, پھر بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں ایگزامپلس کو شامل کرنا, پھر اس کو علماء کو بھی دکھانا, ان سے اپروو بھی کرانا. بہرحال عرق ریزی والی بات ہے. میں اسی عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ اندازہ ہو ٹیچرز کو ٹیچر گائیڈ کی اہمیت کا. مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایکچوئل نہیں ہے وہ بات. اگر 100 گھنٹے ہم درسی کتاب پر لگا رہے ہیں
تو 1500 گھنٹے ہم درسی کتاب کے بعد رہنمائی اساتذہ پر لگا رہے ہیں. یہ ہے اس کا ریشو پروپورشن. 100 گھنٹے اگر درسی کتاب پر لگے تو شاید 1200-1500 گھنٹے ہمارے لگ رہے رہنمائی اساتذہ پر, کہ اس میں ہم نے وہ کرکس آف دا میٹر ٹیچر کو دیا جو بچوں کو ڈیلیور ہونا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا, ابھی عرض کروں, بعد میں بھی عرض کروں گا, جو ہمیں سب سے بڑی مشکل اس نصاب کی امپلیمنٹیشن میں پیش آتی رہی ہے, وہ نمبر 1, ٹیچرز یہ ٹیچر گائیڈ کھولتے نہیں, اور نمبر 2, ہمارے 6 کے قریب, اب 7-8 ہو جائیں گے, ویڈیوز ہیں جن کا آگے تعارف آ جائے گا انشاءاللہ تعالی, ان کو نہیں دیکھتے ہماری ٹیچرز. پہلے یہ پرسنٹیج بہت ہی ہمارے نزدیک خطرناک صورتحال تھی. 2-3 سال پہلے وہ 90% لوگ تھے جو ٹیچر گائیڈ ٹیچرز دیکھتے ہی نہیں. ان کا خیال ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. یقیناً آتا ہے, مگر قرآن ہے بھائی, شیکسپیئر کے اشعار نہیں, قرآن ہے, غالب کے اشعار نہیں, اللہ کا کلام. حساسیت. دوسری بات, ہم نے بچوں کی سطح پر آ کر قرآن کو ڈیلیور کرنا ہے, جو معروف انداز میں موجود نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہمیں اپنے آپ کو اس انداز پر لانا, سطح نہیں انداز پر لانا پڑے گا. یہ ہم نے گزارش کی ہے. باقی ٹیچرز کو میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ کو ٹیچر بنانا ہم نے سکھانے, اب تو ٹیچر ہے. ٹیچنگ ٹپس کیا ہوتی ہیں, کلاس روم مینج کیسے کی جاتی ہے, بچوں کو مینج کیسے کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہوم ورک وداؤٹ ٹیئرز اینڈ گرامر وداؤٹ ہیمر. یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ سب کو پتا ہے. ہم تو کیونکہ برین چائلڈ ہے اللہ کی توفیق سے ہمارا, تو اس کا میکینزم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو اب اللہ کا شکر ہے وہ پرسنٹیج کم ہو گئی ہے, وہ تقریباً 50% پر بات آ گئی. لیکن 50% اب بھی امپروومنٹ ہم نے کروانی ہے اپنے ٹیچر سے, کہ وہ ٹیچر گائیڈ دیکھیں بھی اور ویڈیو سے استفادہ بھی کریں. اور میں آپ کو اللہ کی توفیق سے یقین دلاؤں, دعویٰ نہیں کر رہا, یقین دلاؤں کہ کوئی ٹیچر, آج ایک ٹیچر کو آپ کھڑا کر رہے ہیں, اسلامیات کی ہوں, عربک کی ہوں, یا نازلہ قرآن پڑھانے والے مسلمان ٹیچر ہے, اگر وہ اس ٹیچر گائیڈ ہو ہمارے ویڈیو سے, ویڈیوز کی ٹوٹل جو ڈیوریشن بنے گی وہ 3-4 گھنٹے میکسیمم, 4 گھنٹے میکسیمم لگا لیں. اور ہر پارٹ کی ٹیچر گائیڈ شروع میں 2-3 گھنٹے لگیں گے, 4-5 گھنٹے لگیں گے پڑھنے میں, بعد میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا. 10-12 گھنٹے کا پیکج ہے. اچھی طرح ایک ٹیچر اگر اس سے گزر جائیں اور ادھر دل میں ارادہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, 98% الحمدللہ کوئی مسئلہ ہمیں پیش نہیں آتا پورے پاکستان میں. 2% کیا رہ جاتا ہے, سر بکس کب آئیں گی, ٹیچر گائیڈ کب پہنچیں گی, ماڈل پیپر آپ دیں گے ہمیں, ہم خود پیپر بنا لیں, کوئز کروانا چاہتے تو کیا ہوگا. یہ 2% کا معاملہ ہے. سب ہماری ٹیچر تھی وہ چلی گئی, وہ ٹیچر تھے وہ چلے گئے, تو کیا کریں بھائی, 6 ویڈیوز دکھائیں, ٹیچر گائیڈ پڑھائیں, ایشو ہمیں فون کریں, 9 to 5 ہمارا آفس 6 دن کھلا ہوگا. یہ ہے 2%, that's it. 98% ان ویڈیوز میں اور ٹیچر گائیڈ میں ہر پہلو کورڈ ہے. اس کی 2-3 ایگزامپل وقت ہوا تو آگے دیں گے. اب آئیے اس ٹیچر گائیڈ کی اہمیت کے بعد اس کے کانٹینٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو میں نام دیا رہنمائی اساتذہ. الحمدللہ 4 پارٹس کی ٹیچر گائیڈ ہم پبلش کر چکے. پبلیکیشن میں ہم تب جاتے ہیں جب ٹیچرز کی تعداد کچھ سینکڑوں میں ہو جائے. تو 5th پارٹ کی ٹیچر گائیڈ 80-90% کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور اس نیو اکیڈیمک ایئر میں وہ بھی پبلش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور 6ٹھی ٹیچر گائیڈ پہ ہمارا کام جاری ہے. اس میں کیا کچھ شامل ہے, تدریسی ہدایات ہیں, یعنی ٹیچرز کے لیے اس سلیبس کے حوالے سے کچھ ہدایات. اور نوٹ کیجئے گا یہ تقریباً 32 پوائنٹس ہیں جو آپ کو بک 1 کی ٹیچر گائیڈ میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلا پوائنٹ ہے اخلاص نیت, اور آخری پوائنٹ ہے اللہ سے دعا کرنا. اور آپ چیک کیجئے گا ہمارے کس کتاب میں یہ 2 پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں, چیک کر لیجئے گا. پہلا پوائنٹ اخلاص نیت, اور آخری پوائنٹ اللہ سے دعا کا معاملہ. ان 2 کے بغیر میرا تو پورا یقین ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے, اصحاب علم موجود ہیں, مجھے تو تھوڑا جھجک بھی تھی, لیکن ان کی محبت کرم نوازی کے موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ان کے سامنے میں کلام کر رہا ہوں. یہ 2 ہی باتیں, اخلاص اور اللہ کی مدد, اخلاص اور اللہ سے دعا. یہ ٹیچر گائیڈ میں تدریسی ہدایات 32 جو ہیں ان کا پہلا اور آخری پوائنٹ. باقی بہت ساری باتیں, بچوں کو اخلاقیات کیسے سکھائیں, قصوں کا بیان کس طرح ہو, اینڈ سو آن, تو یہ ہم نے شامل کی ہیں. اچھا, یہ ہیں تدریسی ہدایات, ٹیچنگ گائیڈ لائنز. ان کی ایک ویڈیو بھی اویلیبل ہے 30-40 منٹس کی, جو بات ٹرانسکرائب کر کے ٹیچر گائیڈ میں دی گئی ہے وہ ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہے. اس کو اگر وقت ہوا تو 1-2 منٹ آپ کو پلے کر کے دکھا دیں گے, ورنہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ ایک ویڈیو تدریسی ہدایات کی بھی اویلیبل ہے. اس کے بعد اسباق کی منصوبہ بندی, یہ آپ لوگوں کی فیلڈ لیسن پلاننگ جسے کہا جاتا ہے, ہم نے ریکمینڈ کیا ہے
اور اس ریکمنڈیشن کے مطابق ہر ٹیچر گائیڈ میں ہم نے اس اسباق کی پلاننگ دے رکھی ہے، لیسن پلاننگ. البتہ اسکولز کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنے حالات اور دستیاب وقت کے مطابق اس کو ری ڈیزائن کر لیں، کسٹمائز کر لیں اپنی نیڈز کے مطابق. ہم نے ایک سجیشن آپ کو دے رکھا ہے ہر ٹیچر گائیڈ میں. یہ ایک ماہانہ جائزہ فارم ہے، ابھی ریکمینڈڈ ہے ہماری طرف سے. کبھی ہم یہ فون پہ بات کر لیتے ہیں اپنے انڈیویجول اسکول سے، اور کبھی ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فل کر کے بھی بھیجیں. ایک اسکول اپنے ادارے میں رہتے ہوئے بھی کورس کوریج کو دیکھنا چاہے تو اس فارم کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہم بھی اس کو استعمال کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. مستقبل میں ارادہ ہے کہ ہم ایک ایپ ڈیزائن کر دیں، اس ایپ کے تھرو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے گوگل کے تھرو ہمارے پاس آتی رہیں گی فارمز میں انشاءاللہ. اب آئیے ہم ٹیچر گائیڈ کے اندر اور داخل ہو رہے ہیں. طریقہ تدریس برائے اسباق، جس کو ہم انگلش میں ٹیچنگ میتھڈالوجی کہتے ہیں. ہر سبق کے آغاز میں ٹیچنگ میتھڈالوجی، کس پورشن کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کہاں سے لے کے چلنا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے، یہ ہم نے ٹیچرز کو ذکر کیا ہے. اور اگر ہمارے ٹیچر اس کو دیکھ کر کلاس میں جا رہے ہوں تو کلاس کو پلان کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہوگا، فوکسڈ ہونا بڑا آسان ہوگا. اور فوکس ہونے کے لیے اگلا نقطہ اور امپورٹنٹ ہے جس کو ہم نے نام دیا مقاصد مطالعہ. اس پہ ایک چھوٹا سا آپ سے ذرا لائٹر سائڈ پہ بات ہو جائے، لطیفہ آپ سے شیئر کریں. آج سے 9 سال پہلے، بلکہ 8 سال پہلے، ایک بہت بڑے لاہور میں ٹرینر ہیں، بڑے صاحب علم آدمی ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے اپنا یہ پروجیکٹ ان سے شیئر کیا. تو انہوں نے کچھ بڑے آدمی تھے، بڑی بڑی باتیں کر دیں، اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ ILOs اس کے آپ نے بنائے؟ ILOs آپ لوگ LOs کہتے ہیں، لرننگ آؤٹ کم. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ ILOs ہوتے کیا ہیں، میں تو آڈٹ کی فیلڈ کا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر آپ مارکیٹ میں جا کے بیٹھیں کوئی دہی بلے وغیرہ بیچیں، یہ کیا کام کرنے بیٹھ گئے آپ؟ تو میں نے کہا اچھا جی، آپ کی بڑی محبت، آپ کی ذرا نوازی، آپ کی کرم نوازی. اس کے بعد ہم پاکستان ایئر فورس میں ٹریننگ کے لیے گئے. اچھے دیندار ساتھی بھی تھے ماشاءاللہ، لائک مائنڈڈ لوگ تھے. تو ڈسکشن ہوتے انہوں نے آپس میں کہا بھائی اس کے تو ILOs بھی بنانا پڑیں گے. تو میں نے کہا ILOs کیا ہوتے بھائی؟ کہا بھائی اس کے مقاصد کیا ہیں؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اردو میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی بھائی، اتنی مرعوبیت انگریزی سے ہماری ہو گئی. تو یہ ہے ILOs، انٹینڈڈ لرننگ آؤٹ کم. ٹھیک ہے جی، یہ ذرا لائٹر سائڈ پہ تھا کیونکہ میں مستقل یونیلیٹرلی ایک طرف سے بولتا چلا جا رہا ہوں. یہ بہت اہم ہے. ہر سبق کے ہم نے مقاصد مطالعہ شامل کر دیے ہیں، مرتب کر دیے ہیں، تاکہ کہیں اگر وقت کی کمی ہے یا کچھ اور دشواری ہے تو ٹیچر فوکسڈ ہوں کہ یہ پوائنٹس ہم نے ضرور ڈیلیور کرنے. ہاں، جن اسکولس میں ٹائم زیادہ ہے ماشاءاللہ، ہم کتنا ٹائم مانگتے ہیں؟ آگے آ جائے گا اوسطاً 2 گھنٹہ پر ویک، آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن جو لوگ ماشاءاللہ لائک مائنڈ کہتے ہیں 2 گھنٹہ کیوں دیں، ہم زیادہ دیں گے، روزانہ ہم آدھا گھنٹہ دیں گے، ہم 45 منٹ دیں گے ماشاءاللہ. تو ان کے پاس کانٹینٹ ہم نے زیادہ دیا ہے ٹیچر گائیڈ میں. لیکن کہیں اگر ٹائم کا کانسٹرینٹ ہے فار اینی ریزن تو یہ فوکسڈ انداز میں کلاس پلان ہو جائے گی اگر مقاصد مطالعہ کو سامنے رکھ لیا جائے. ربط صورت بھی ہم نے یعنی صورتوں کا باہمی تعلق کیا ہے وہ ٹیچر گائیڈ میں دیا ہے ٹیچرز کے لیے. اچھا ایک اور بات، بہت سارے ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو خود پہلی مرتبہ بہت ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں. فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا سوال ہے، قرآن حکیم میں آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 6600. اچھا یہ جواب درست نہیں ہے. کتنا مشکل لگا نا آپ کو، عجیب لگا نا، پریشان ہوئے نا. ہم بھی اپنے بچپن سے، اور جو مجھ سے عمر میں بڑے وہ بھی اپنے بچپن سے ہی سنتے آ رہے نا. اب آج جا کے کاؤنٹ کیجئے گا، 6236 آیات ہیں، 114 صورتیں. ہر صورت کے آخر میں صورت کا آخری نمبر آیت نمبر ہوتا ہے نا. البقرہ میں 7 ہوں گی، آل عمران میں البقرہ میں 286 ہوں گی، فاتحہ میں 7 ہوں گی، آل عمران میں 200 ہوں گی. کاؤنٹ کرتے جائیے گا، جواب آئے گا 6236. یہ بک 1 میں ہم گریڈ 3 کے بچے کو پڑھا رہے ہیں اور کریکشن کر رہے ہیں الحمدللہ. آدم علیہ السلام کتنے سال زمین پہ روئے تھے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے 70 سال اور 700 سال، پتہ نہیں کتنے سال. اور اللہ معاف فرما کر اعزاز دے کر زمین پر بھیجے. اچھے بڑے ٹیچرز یہ غلط لرن کیا ہوا، رولا رہے اما ہوا کو، بابا آدم کو، تو بھائی اللہ معاف کر کے بھیج رہے. یہ کریکشن بک 1 میں ہم کر رہے ہیں. تو ٹیچرز نے کہا سر یہ تو ہمیں، تو میں نے کہا پڑھیں بھائی خدا کے واسطے، میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں، اور پھر ہم اچھی طرح بچوں کو پڑھا سکیں. میں نے عرض کیا نا بہت کچھ میرے پاس بیان کو، لیکن میں بہت زیادہ نہیں آپ کے سامنے ڈیٹیلز میں جا سکوں گا. خیر آئیے، یہ ہے وہ کرکس آف دا میٹر جو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے بچوں کو ٹیچرز کے تھرو. آیت با آیت، سوالن جوابن، تشریحی نکات. جو تشریح ہم دے رہے ہیں اس کو ہم نے سوال جواب کے انداز میں رکھا.
جو آپ پہلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں سورۃ الاعراف سے ہے بک 1 میں، اور دوسرا پوائنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ الماعون سے ہے بک 2 میں. ٹھیک ہے، لیکن نوٹ کیجئے گا کیونکہ ٹیچرز بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ سوال لکھوائیں جواب لکھوائیں سوال جواب لکھوائیں، ایسا نہیں ہے. یہ ڈسکشن پر لانے کے لیے ایک ٹیچر ایک پوائنٹ کو ریز کرے، ترجمے سے، قصے سے، تعارف سے بچے کو سمجھ آ کے اسے جواب دے دیا، آپ کی جاب ڈن. اگر اس کو کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس تشریح موجود ہے، آپ اس کو کلیئر کر دیں. اور جو تشریح آپ چاہیں کہ نہیں ہمیں لکھوانی چاہیے بچے کو، تو یاد وہ بلینک پیجز پہ وہ نوٹ کر لے گا. یہ ٹوٹل ٹیچر کا ڈسکشن ہے، اختیار ہے. تو یہ ڈسکشن کے لیے ہے، نہ کہ سوال جواب سوال جواب سوال جواب، تو ایک ہی لیسن شاید 10 دن میں ختم نہ ہو. یہ ڈسکشن کے لیے. اور پہلے 2-3 سال میں گریڈ 3, 4, 5 اگر ابتدائی کلاسز ہیں، شروع کی کلاسز پرائمری لیول ہے، تو زیادہ فوکس ہمارا انٹریکشن اور ڈسکشن کا ہونا چاہیے. یوں پوری یہ جو رہنمائی اساتذہ تمام کتابیں اسی منہج پر ہم نے اس کو مرتب کیا ہے. شان نزول میں ہم نے صورتوں کو دیا ہے کچھ عملی پہلو ڈے ٹو ڈے افیئر سے متعلق، ہر آیت تو نہیں، کئی آیات کے ذیل میں عملی پہلو بھی ہم نے شامل کیے. مزید حوالہ جات، کسی ایک آیت کے ذیل میں دیگر آیات کا حوالہ، کچھ احادیث مبارکہ کا حوالہ جیسے کہ یتیم کے تعلق سے احادیث مبارکہ کا بیان، کچھ تاریخی حقائق یا باتیں ہیں تو ان کا ذکر ہم نے کیا ہے، کچھ سائنٹیفک فیکٹس اگر ہیں، سائنسی حقائق ہیں، ان کا ذکر ہم نے کیا، اور کوئی یوزفل اگر لنک ہے تو وہ بھی ہم نے ٹیچرز کو پرووائڈ کیا تاکہ اگر کہیں ہمارے پاس لیبز اویلیبل ہوں IT ریلیٹڈ تو ہم بچوں کو دکھا بھی سکیں. مفید لنکس میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے. عملی سرگرمی بھی ہم نے دی. جو اسٹوڈنٹ بک تھی وہاں پہ گھریلو سرگرمیاں تھیں، وہ بچے گھر سے کر کے آئیں گے. یہ عملی سرگرمی ہے. اگر اسکول کے حالات اور ٹائم اجازت دیں تو ان کو کلاس روم میں کرایا جا سکتا ہے، کسی بڑے ہال میں کرایا جا سکتا ہے، کسی اور انداز سے کرایا جا سکتا ہے. ہر جگہ ہم نے، اور وہ ڈے ٹو ڈے افیئر سے متعلق، مثلا یہاں دیکھیے سورہ ماعون کے ذیل میں ہے ایک دن کھانے پینے کی اشیاء کا سب بچوں میں باہمی تبادلہ شیئرنگ کرنے کا عملی مظاہرہ کرائیں. ظاہری بات یہ بتا کر نہیں ہوگا، آج ریسس بریک کا ٹائم آ گیا اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے ذیل میں ہم سمجھا رہے ہیں کہ معمولی سی چیزیں دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کرو اینڈ سو آن. تو یہ ہر چیپٹر میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم نے ٹیچرز کو دی ہیں. اگر ان کے حالات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی ایکٹیویٹی میں بچوں کے 20-25 روپے خرچ بھی ہوں. پورے پاکستان کو ذہن میں رکھیے گا، اگر ایک ایسا علاقہ یا ایسے بچے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ وہ ایکٹیویٹی نہیں کرائی جا سکے گی. ادروائز وہ افورڈیبل ہے تو کرائی جا سکے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں حالات کہہ رہا ہوں اور ٹائم اس لیے کہہ رہا ہوں. ویسے لوگ کہتے ہیں اس کے لیے ٹائم کہاں سے آئے گا. چلیں اس بات کو لگے ہاتھوں. ہم میتھس کو کتنی کلاسز پر ویک دیتے ہیں جی؟ 7. اور اسکول کتنے دن کھلتا ہے ہمارا؟ اندازہ کریں. انگلش کو ہم کتنی کلاسز پر ویک دیتے ہیں؟ 9 کلاسز. اللہ اکبر. دن کتنے ہوتے پر ویک؟ اور آج ہم قرآن کو کتنی کلاسز دیتے ہیں؟ کچھ لوگ 6 بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ لوگ 5 بھی دیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد 3 کلاسز دینے کو بھی تیار نہیں. ایسے ہی ہے نا. اور جب ہارڈ ٹائمز آتے ہیں، بورڈ کے ایگزامز آتے ہیں، سب سے زیادہ اسنیچنگ کہاں سے کی جاتی؟ اسلامیہ سے. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں سے ٹائم آئے گا. میں نے کہا پہلی بات ہے کہ قرآن کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں، قرآن کچھ ہے کہ نہیں. ہاں سر قرآن تو ہے. میں نے ختم. پھر تو 10 کلاسیں لگنی چاہیے اس کے لیے. 9 کیوں لگے؟ میکسیمم 9 ہی آئی تھی نا. بس یہ ادھر کی بات ہے. لیکن چلیے گراؤنڈ ریئلٹی ابھی ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، آن بورڈ لے کر آنا ہے، تو چلائیں اس بات کو. چلے ہفتے میں 3 کلاسز تو رکھیں. ہم 2 گھنٹہ مانگ رہے ہیں لوگوں سے، 40 منٹس کی 3 کلاسز کر لیجیے مثال کے طور پر ٹو اسٹارٹ میں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اگر وقت اجازت دے تو یہ ایڈیشنل ایکٹیویٹیز بھی کرائی جا سکتی ہیں. مشقوں کے جوابات بھی ہم نے ٹیچر گائیڈ میں دے رکھے ہیں الحمدللہ. یہ جناب 2 پہلو میں آپ کے سامنے، یہی زیادہ کرکس آف دا میٹر تھا آج کی ہماری اس نشست کا، کہ درسی کتاب اس کی میں نے ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کانٹینٹس کی رکھی ہے، کانٹینٹ کیا اور فیچرز رادر، اور جو ٹیچر گائیڈ ہے اس کی بھی فیچرز میں نے آپ کے سامنے رکھے. اچھا، ان دونوں کے ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. اب تک میں نے آپ کو 3 ویڈیوز کا ذکر کیا ہے. ایک ویڈیو درسی کتاب کی ایکسپلینیشن پر 20-25 منٹ کا، ایک ویڈیو ٹیچر گائیڈ کی ایکسپلینیشن پر 20 سے 25 منٹ کا، اور ایک ویڈیو تدریسی ہدایات کا 40-50 منٹس کا. 3 ہو گئے. ایک ویڈیو ہے FAQs کے حوالے سے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو ٹیچر گائیڈ 1 ہے اس کے اینڈ پر بھی FAQs موجود ہیں، ریٹن موجود ہیں، ٹرانسکرائبڈ ہیں، اور FAQs کے بھی جوابات ہم نے ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں. مثلا میں آپ کو بڑے دلچسپ سوال بتاؤں، یہ نصاب فری میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ نصاب بنانے والے کون لوگ ہیں؟ اچھا، اس نصاب کو پڑھائے گا کون؟ یہ ہم لیں گے تو اسلامیات کا کیا بنے گا؟ اچھا، سیرت النبی کا کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟
اچھا احادیث مبارکہ کا کیا ہوگا؟ اچھا بچوں کی اخلاقیات کیسے درست کرائی جائیں گی؟ اچھا اگر ہم لینا چاہیں تو کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ آج فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، ممکن ہے کسی کے بھائی، کسی کی بہن کسی اور شہر میں ہوں، دل چاہے گا نا کتنی اچھی چیز ہے تو ہم ان کو بھی ریکمینڈ کریں، تو وہ کیا کریں؟ وہ صرف کراچی فون کریں، بک پر فون نمبر موجود ہے ہماری، اور کراچی آفس سے سارا ہم کو ایکسپلین کر دیں گے اور ڈائریکٹ ہو جائیں گے۔ آپ کا صرف تعاون کیا ہے؟ ایک فون نمبر یا ہماری ویب سائٹ ان سے شیئر کرانا، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسکول بھائی کا ہے، کسی کے والد کا ہے، کسی کے چچا کا ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ بہت سارے ایف اے کیوز ہیں۔ اچھا یہ کس مکتب فکر کے مطابق ہے جی، کس اسکول آف تھاٹ کا ہے؟ یہ سارے ایف اے کیوز، اس میں چھپے ہوئے سوالات بھی ہیں، ان سب کے جوابات ٹیچر گائیڈ 1 میں بھی ہیں ٹرانسکرائب، اور تمام کے جوابات الحمدللہ ویڈیو میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ 4 ویڈیوز ہو گئے۔ 5واں ویڈیو سب سے انٹرسٹنگ ہے، although کہ تھوڑا پرانا ہے، 2013 کا ہے، اور وہ ہے ڈیمو کلاس۔ یعنی 2-3 جگہ کراچی لاہور میں لوگوں نے کہا نہیں ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے، ہوتا نا علم الیقین، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ حق الیقین کا نہیں، آپ پڑھا کر دکھائیں پھر ہم مانیں گے آپ کی بات کو۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ ماشاءاللہ میرے اپنے 7 بچے ہیں الحمدللہ، 14 سال سے لے کے 1.25 سال تک، تو وہ ساری ورائٹی بھی ہمارے پاس سے، تجربات بھی تھے۔ تو میں نے کہا موسٹ ویلکم، آپ بٹھائیں، بالکل را بچوں کو لا کے بٹھائیں جو گریڈ 3 کے بچے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کی شکل بھی نہ دیکھی ہو۔ ایک دن جا کے ایک لیسن پڑھایا آدم علیہ السلام کا، ایکسپلین کیا، دوسرے دن جا کے اس کا ریویژن کروایا، ان سے کوئز لیا، کوئز میں نے ان کے ٹیچرز کو خود چیک کیجئے، اور تیسرے دن کہا کہ اب اپنی ٹیچر کو آپ کھڑا کریں اور وہ پڑھائیں، اور بچوں نے کہا جی سمجھ آ رہی ہے، دیٹس اٹ۔ اور کہاں بچے، یہ تو کراچی لاہور تو ذرا بڑے شہر ہو گئے نا۔ قصور کا علاقہ معروف ہے، قصور کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یعنی گاؤں جیسا علاقہ ہے، جھل کے غالباً اس کا نام، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں وہ بچے بڑے ریموٹ ایریا کے تھے، کہا جی ان کو پڑھا کے دکھائیں۔ یہ سٹیزن فاؤنڈیشن کے ٹیچرز کی ٹریننگ میں نے کہا بٹھا دیں، را بچے بالکل۔ دیکھیں یہ کوئی میں دعویٰ، کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، معاذ اللہ، اللہ اس سے محفوظ ہے کہ کل شکر تعریف اللہ کے لیے۔ میں نے پہلے کہا کہ اللہ نے اتنی نصرت فرمائی کہ ہم یقین نہیں کر سکتے، اور وہ را بچے بالکل جنہوں نے کتاب کی شکل بھی نہیں دیکھی، وہ کہنے جی سمجھ آ رہا ہے، میں نے کہا ٹیچر کو آپ پڑھا دیں خود ہی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایک ویڈیو ہے ڈیمو کلاس، اس میں 2013 کی ہے، اس میں آپ کو گریڈ 3 کے بچے اور بچیاں ملیں گے جن کو پڑھاتے پڑھاتے ٹیچر سے میں نے خطاب کیا ہے۔ قرآن کا ٹیکسٹ پڑھانا ہے، ایسے پڑھا لیجئے، دشواری ہے تو بچوں سے پڑھوا لیجئے، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، اور ترجمے پر زیادہ ٹائم لگائیے۔ یہ ناظرہ کا سلیبس نہیں، یہ ترجمے کا سلیبس ہے، تو ترجمے پہ زیادہ ٹائم لگائیے، ایکسپلین زیادہ کیجئے، انٹریکشن زیادہ کیجئے، بورڈ کو استعمال کیجئے، بلینک پیجز پہ لکھوائیے، ایکسرسائز۔ یہ پورا انٹریکشن ہو رہا ہے ٹیچر سے اصل میں، لیکن سامنے کون ہے جی؟ اسٹوڈنٹس بیٹھے۔ یہ 40 منٹ کا ویڈیو ہے ڈیمو کلاس۔ یہ 6 ویڈیوز ہو گئے الحمدللہ۔ ایک ویڈیو درسی کتاب، ایک ویڈیو ٹیچر گائیڈ، ایک ویڈیو تدریسی ہدایات ٹیچنگ گائیڈ لائنز، ایک ویڈیو ایف اے کیوز کا، ایک ویڈیو ڈیمو کلاس کا، ایک ویڈیو انٹروڈکشن کا، وہ آپ تھوڑا انٹروڈکشن دیکھ بھی چکے، اور ایک ابھی سیریز میں نے شروع کی ہے، انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوگی تو اس کو بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، البتہ وہ ہمارے ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس، یہ تو معروف عنوان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس اور مطالعہ قرآن حکیم، ان خصوصیات کو جو رسالت میں آپ کے طریقہ تدریس کے صلی اللہ علیہ وسلم، کس حد تک ہم نے کوشش کی کہ اس میں شامل کریں، اور کس انداز سے ٹیچرز ان کو فالو کر کے مطالعہ قرآن حکیم پڑھا سکیں گے۔ یہ آیا چاہتا ہے، اس کے 2 پارٹس ڈیلیور ہو چکے ہیں، فیس بک پر بھی اور لائیو بھی ہم نے اس کو کیا تھا، انشاءاللہ ہماری، بلکہ انشاءاللہ نہیں بلکہ یقیناً ہماری ویب سائٹ پر موجود۔ یہ ویڈیوز تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے میکسیمم، جو میں نے درمیان میں کہا تھا۔ خدا را میں پرنسپل سے جو بھی حضرات موجود ہیں، خواتین ہیں اور جو ٹیچرز ہیں جن کے یہاں آلریڈی یہ چل رہا ہے نصاب، یہ انشاءاللہ ارادہ ہے آپ کا، اپنے ٹیچرز کو پلیز ریکویسٹ نہیں بلکہ باؤنڈ کیجئے کہ ٹیچر گائیڈ اچھی طرح دیکھ لیں اور ان ویڈیوز سے اچھی طرح گزر جائیں، تو کتنے % ایشوز نہیں رہیں گے؟ 98% انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے، جو لوگ اس سلیبس کو لینا چاہتے ہیں تو اور اس کی ایگزیکیوشن کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں، کوئکلی اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم گریڈ 3 سے ریکمینڈ کرتے ہیں، آلدو کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے گریڈ 6 سے آغاز کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تھوڑا گورنمنٹ اسکولز کے بچے نسبتاً تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، بہرحال ان کو ہم بعد میں قائل کریں گے،
لیکن ابھی 6 سے وہاں پہ چل رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم گریڈ 3 سے ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ میٹرک تک جہاں بچہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہے وہ اس پورے سلیبس سے گزر جائے. ہم 1.5 سے 2 گھنٹہ، اس کو 2 ہی سمجھیں آپ کم از کم 2 گھنٹہ پر ویک کی ریکویسٹ کرتے ہیں. اور خواہش میری کیا ہے، ہر دن 35-40 منٹ کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے. قرآن کو اتنی اہمیت تو دیں جتنی ہم انگلش کو اور میتھس کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کم از کم لیکن 2 گھنٹہ. اویئرنیس اینڈ ٹریننگ سیشنز، ہم ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. انڈیویجول اسکولس کو تو ہم ٹیچر گائیڈ ویڈیوز اور فون کال پر رابطہ کر کے اسکائپ وغیرہ پر، اور جو چینز آف اسکولز ہوتی ہیں ان کے لیے ہم ماسٹر ٹرینرز کو ان کے ٹرین کر دیتے ہیں. اور ایسے بھی کہ آج ہم فیصلہ آباد میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے. اگلی مرتبہ آپ چاہیں گے تو میں آپ کے ٹیچرز جو پڑھا رہے ہوں گے ان کے ساتھ ہم سلسلہ شروع کر لیں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے والنٹیئر کریں گے جی پورا فیصلہ آباد ہمارے حوالے. بخدا جہاں ہم جاتے ہیں، کل اسلام آباد میں تھا، میں نے کہا جی اگلے مرتبہ میں آؤں گا آپ کے ساتھ، میں چائے پیوں گا اور آپ سے میں فیکٹس اینڈ فگرس لوں گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہم سب کا کام ہے. اوور ٹو یو. مجھے خوشی ہوگی کچھ لوگ یہاں سے کہیں سر ہمارے پریمیسز اویلیبل ہیں، ہمارے یہ ٹیچرز اویلیبل ہیں، ان کو آپ ماسٹر ٹرینرز بنائیے، فیصلہ آباد ہمارے حوالے انشاءاللہ تعالی. بخدا یہ اسی طرح ہوگا. یہ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہوں گے، پتہ نہیں اس کے بعد وہ 50,000 روپے بھی لے رہے ہوتے ہیں، لاکھ روپے بھی لے رہے ہوتے ہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ہمیں وہ چیزیں نہیں آتی. مجھے دل سے بولنا آتا ہے بخدا. مردان میں ایک نوجوان، بڑا صالح نوجوان، اس نے بلایا سر ایک دفعہ سوا مردان ہے، بس ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کا آئندہ آپ آئیں سے چائے پینے کھانا کھانے، پورا مردان میرے حوالے. میں اکیلا پورے مردان کے ہر اسکول کے ہر ٹیچر کو ٹرین کرنے کو تیار ہوں والنٹیئر بیسس پہ. اور ان کے اسکول کے پرنسپل نے کہا بھائی تم میرے اسکول کے ٹائمنگ میں بھی کہیں جانا چاہو تو جاؤ، اور ٹیچرز کو ادھر بلاؤ تو ان کی ریفریشمنٹ، ان کا یہ وہ سب میرے ذمے. لیکن اس بچے نے کہا، بچہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا ہے، کہ شجاع بھائی یہ میرے ذمے، پورا مردان آپ میرے حوالے کریں. اور آپ کو حیرت ہوگی، آپ اندازہ کیجئے ہماری فاؤنڈیشن کی اس پروجیکٹ کی ٹیم کے ممبرز کی تعداد کتنی ہوگی اندازاً. حافظ صاحب نہیں بتائیں گے جی اندازہ کریں ذرا، گیس کریں. ایسے جنہیں گیس کر لیں کتنے لوگ اس پہ کام کر رہے ہوں گے جو آفس میں ہیں ہمارے. جی 10-12. ٹھیک ہے. اور جی آج سے 3 سال پہلے یہ 3.25 لوگ تھے. کتنے؟ 3.5 کر لیں. چلیں ٹھیک ہے، میں اپنا کو 1.25 میں شامل کروں، میں زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا. اور اب سپورٹیو اسٹاف تھوڑا سا اسی پروجیکٹ میں جو ہم نے شامل کیا پچھلے 1 سال میں، وہ 3 لوگ اور ایڈ کیے ہیں، تو 6.5 لوگ آپ کہہ لیجئے. اور آج سے 3 سال پہلے تو صرف 3.5 لوگ. باقی آپ جیسے ہی لوگوں نے اللہ کی توفیق سے ہمیں سپورٹ کی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی ٹیم ایسے بڑھا رہے ہیں، والنٹیئرز کے ذریعے سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم ٹریننگ سیشنز بھی کرتے ہیں. انڈیویجول اسکول کے لیے ہر جگہ نہیں جا سکیں گے، لیکن چینز کے لیے یہ تمام اسکولز کو ہم ایک جگہ جمع کر لیں تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ کا سیشنز وہ بھی ہم کنڈکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ذکر ہوا. لائسنس ایگریمنٹ فار پرنٹنگ آف بکس ہم نے KPK کی گورنمنٹ کو دیا کہ وہ چینج ہمارے کانٹینٹ میں کوئی نہیں کریں گے. ماشاءاللہ وہ 7 لاکھ کتابیں انہوں نے سال چھاپی، اگلے سال وہ 21 لاکھ اور پھر وہ 28 لاکھ تک ہو جائیں گی الحمدللہ. تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کینیڈا سے کال آئی ہمیں کہ جی ہم آپ کی بکس منگوائیں گے تو بہت کاسٹلی پڑیں گی، آپ ہمیں پرنٹنگ کی اجازت دے دیں. ہم نے پرنٹنگ کی اجازت دے دی، جسٹ ون کنڈیشن، آپ ہمارے کانٹینٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک سلسلہ ریسنٹلی شروع ہوا ہے. اسلامیات کے ٹیچرز ہی پڑھا سکتے ہیں، بلکہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت سے اردو، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر کے ٹیچرز نے کہا سر ہم بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ہم بھی قرآن کا درد رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی ہے دین کی سمجھ کی، تو ہر ٹیچر پڑھا سکتا ہے. اور اسلام آباد کے فیڈرل گورنمنٹ کے سکولز میں مشکل ہے تو انہوں نے ہر ٹیچر کو لگا دیا اور ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو جو ٹیچرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں بس وہ 6-7 ویڈیوز اور ٹیچر گائیڈ، اور تھوڑا سا رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ کر سکیں گے. ٹیچر گائیڈ ویڈیوز کا ذکر کر دیا گیا. اسلامیات پر ابھی میں بات نہیں کر رہا، مستقبل میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کچھ پیجز ایڈ کر دیں اس میں، تاکہ اسلامیات کی کسی الگ سے کتاب کی ضرورت پیش نہیں آئے. سوچیں پورا قرآن جس بچے نے 7 سال میں پڑھ لیا ہو اس ساری تفصیل کے ساتھ، تو اس کی اسلامیات کے لیول انشاءاللہ کہاں ہوگا. پائلٹ پروگرام بڑی چینز کے لیے ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں. مانیٹرنگ ایویلویشن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹریننگ کے ریسورس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ماڈل پیپرز کا ذکر نہیں آیا تھا، وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور بک 1 کی جو ٹیچر گائیڈ ہے اس کے اینڈ پر بھی ایک 100 مارکس کا ماڈل پیپر آپ کے لیے اویلیبل ہے. کبھی آپ اپنے اسکول یا اسکولز میں کوئز کمپٹیشن کروانا چاہیں
تو 2012 کا ایک ویڈیو ہمارا بہت انٹرسٹنگ ہے بچوں کا، وہ اویلیبل ہے، اور آپ کا جب کبھی ارادہ 1-2 بکس کی کمپلیشن کے بعد کہ آپ کوئز پروگرام کروانا چاہیں تو پورے کوئز پروگرام کے کوئسچنز ہم آپ کو پورا پیکج بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو بچے ماشاءاللہ اچھا پرفارم کریں ان کے لیے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکیں گے۔ ایک ادر DVD بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اسکولز کو ہم ڈائریکٹلی بھیجتے ہیں جس میں سب کچھ ویڈیوز وغیرہ اویلیبل ہیں۔ فالو اپ کالز ہم کریں گے جب آپ ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ پر آ جائیں گے۔ فزیکلی وزٹس بھی ہم اسکولز کے کرتے ہیں، کچھ دنوں پہلے ہمارے کچھ ساتھی فیصل آباد میں ہو کر گئے۔ فیڈ بیک فارمز ہم لیتے ہیں ہر سال ماشاءاللہ، اور کورس کوریج فارم بھی ہم منتھلی بیسس پر، جس کا ذکر پہلے آیا تھا، لے رہے ہوتے ہیں۔ ایگزامینیشن اسکولز کی ڈسکریشن پر ہے، البتہ اگر انگلش کا ایگزام ہوتا ہے، میتھس کا ہوتا ہے، تو قرآن کا بھی ہونا چاہیے۔ کوئز پروگرام کا ذکر میں نے آپ کو کر دیا تھا۔ یہ فیڈ بیک فارمز ہیں، آپ کو بہت زیادہ واضح نظر نہیں آئیں گے، لیکن 4 قسم کے ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں اور اپنی آئندہ کی اسٹریٹجی کو فائنل کرتے ہیں۔ اس میں پرنسپل سے فارمز ہم لیتے ہیں فیڈ بیک کے لیے، پیرنٹس سے لیتے ہیں، ٹیچرز سے لیتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ سے بھی ماشاءاللہ ہم فیڈ بیک فارم لیتے ہیں، جس سے ہمیں انالیسس کے اندر آسانی ہوتی۔ KPK میں ہم انشاءاللہ ان کو ایک ایپ بنا کر دے رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے کے بعد، اس پائلٹ کے بعد، پورے پاکستان کے لیے ہم ایک ایپ، بلکہ ورلڈ وائڈ ایک ایپ بنا دیں گے، تو یہ تمام فارمز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ اسی پر فل کر رہے ہوں گے۔ علماء کا ذکر بہت کیا ہم نے، دیکھیے گا صرف نام بڑے بڑے معروف نام ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے بڑے پیارے کامنٹس ہمارے پاس ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے کامنٹس ہیں۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دنیا نیوز پر بھی پروگرامز میں ہوتے ہیں، ان کے بھی بڑے پیارے کامنٹس ہیں۔ ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب، یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر، ان کے بھی بڑے اچھے کامنٹس الحمدللہ۔ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، آپ میں سے کچھ ساتھی واقف ہیں، فیصل آباد کے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ایک کمیٹی کا حصہ بھی ہیں، وہ میں ذکر کرتا ہوں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ منسٹر آف فیڈرل ایجوکیشن سے بھی ہمارے پاس ایکریڈیشن موجود ہے، اور میں کوٹ کرنا چاہوں گا، سابقہ جو ہمارے منسٹر آف ایجوکیشن تھے محترم بلیغ الرحمان صاحب، اکراس پاکستان انہوں نے بڑی محنت کی، اور ان کی وزارت کے بعد بھی میں ان سے رابطے میں ہوں، اور یہ فیڈ بیک ان کو دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے جو بھی کوشش کی، اللہ کی توفیق سے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور انہی کی کوشش سے ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی 2 سال پہلے، اتحاد تنظیمات المدارس کے علماء کی، جن میں 5 جو وفاق ہیں، تمام معروف مکاتب فکر کے ان کے علماء شامل ہیں، اور وہ ریویو کر رہے ہیں۔ بس میں آخری 3 منٹ آپ کے لے رہا ہوں انشاءاللہ، جس میں مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب ہیں، وفاق المدارس العربیہ دیوبندی مکتب فکر، علامہ صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب ہیں، تنظیم المدارس اہل السنہ، یہ بریلوی مکتب فکر سے ہیں، اور علامہ شیخ محمد شفا نجفی صاحب ہیں، اسلام آباد، وفاق المدارس الشیعہ اہل تشیع مکتب فکر سے، اور مولانا نجیب اللہ طارق بن حکیم عبداللہ صاحب، وفاق المدارس السلفی اہل حدیث مکتب فکر سے، آپ ہی کے علاقے سے، براہ راست آپ جا کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان سے انشاءاللہ، اور ڈاکٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب، رابطۃ المدارس الاسلامیہ، یہ جماعت اسلامی کا بورڈ ہے۔ یہ 5 افراد کی کمیٹی ہے، اور میں بھی الحمدللہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں، اور پچھلے پیر کو ہماری 11ویں میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب ہم اس مرحلے پر ہیں کہ پہلی 3 کتابیں اور ان کی ٹیچر گائیڈ، ان سب نے اپروو کر دی۔ اہل علم بیٹھے ہیں، میں عرض کروں کہ اجماع منعقد ہو گیا ہے، اور خود ان حضرات کا کہنا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کا بڑا پن ہے کہ یہ اس دور میں معجزہ ہے کہ ہم سب اس کام کے لیے اکٹھے بیٹھے ہوئے، اور 4 اور 5ویں حصے پہ کام ہمارے ذمے ہے، وہ ہمیں اپنی ریکمنڈیشنز دے چکے، ہم کمپائل کر کے ان کو دے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور ان سے ریکویسٹ ہم نے یہ کی ہے فیڈرل منسٹری نے بھی، کہ آپ سب اپنا انڈیویجول ایک لیٹر بھی دے دیں جو کہ تیار ہے تقریباً، اور ایک کمبائنڈ لیٹر دے کے سائن کر دیں، اور ہم ان سے جلدی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اگلا ایکیڈیمک ایئر اس کی لاکھوں کتابیں چھپ رہی ہیں، تو وہ ہم اس میں شامل بھی کر دیں گے۔ یہ وہ ایک اور نقطہ کہ پچھلے 8-10 سال میں کام ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا، اور ایسے مخیر حضرات کے جو فری آف کاسٹ کروڑوں کا بجٹ ہے، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی دستیاب ہو گئے۔ ایسے منسٹر صاحب دستیاب ہو گئے جنہوں نے اکراس دا بورڈ اس کام کو چلایا، اور الحمدللہ اور بھی حکومتی اداروں میں سے بعض لوگ، علماء کا بڑا تعاون، تو یہ اور یقین بڑھتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے شاید جو کام 70 برسوں میں ہو جانا چاہیے تھا، وہ شاید اب ہی ہونا تھا، اس کی شکل ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو مزید استقامت دے، توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جتنا وقت ہوگا میں حاضر ہوں، سوال جواب کا بھی موقع رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔